بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد مسجد میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین گھیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب سے الفاظ کے پھول جھڑ رہے تھے اور ان موتیوں کو اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے ذہن کے گچھوں میں پرو رہے تھے کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف دیکھا اور ایک خبر دی جس کو صحابہ کرام اپنے حواس خمسہ سے جاننے سے قاصر تھے، کیونکہ دروازے پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ کے چشمان مبارک اس آتے شخص کو دیکھ رہے تھے، بلکہ آپ کو اللہ نے ایسے ایسے علوم سے نوازا تھا جس کا ادراک ہم اپنے ذہن سے کر ہی نہیں سکتے۔ آپ نہ صرف اس شخص کو دیکھ رہے تھے بلکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس شخص کا عمل کیسا ہے، اور اللہ نے اس شخص کے لیے جنت کی مہر بھی لگا دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی نظریں دروازے پر جما دیں کہ رسول اللہ نے خبر دی ہے، تو یقیناً اب ہم دنیا میں ایک جنتی کا دیدار کریں گے، کیونکہ زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ کا صادر ہونا ناممکن ہے۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ دروازے سے ایک ضعیف انصاری اندر داخل ہوئے، سلام کیا اور چپ چاپ محفل میں بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، دوسرے دن دوبارہ محفل لگ گئی اور چاند دوبارہ ستاروں کی جھرمٹ میں جگمگ کرنے لگا اور اپنی روشنی کی رعنائیوں سے ستاروں کو فیض یاب کرنے لگا۔ آپ نے ایک بار پھر اس دروازے کی طرف دیکھا اور فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دوبارہ دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہی بزرگ صحابی اندر داخل ہو گئے، سلام کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اس دروازے سے ابھی ایک جنتی اندر داخل ہوگا، اور اس دن بھی وہی صحابی تیسری بار اندر داخل ہو گئے۔ محفل میں ایک ایسے صحابی بھی موجود تھے جن کی عبادت گزاری انتہا کو چھو رہی تھی۔ وہ رات بھر عبادت کرتے، صبح روزہ رکھتے اور دن میں ایک قرآن مجید ختم کرتے۔ ان کی یہ عبادت گزاری دیکھ کر اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ اپنی جان پر سختی نہ کریں، آپ رات کو آرام ہی کریں گے، ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھیں گے اور 3 دن میں ایک قرآن مجید ختم کیا کریں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ عبادت گزار ترین صحابی تھے۔ یہ تینوں دن رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں موجود تھے۔ یہ اس غیر معروف انصاری صحابی کے بارے میں یہ بشارت سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے سوچا یہ شخص یقیناً مجھ سے زیادہ عبادت کرتا ہوگا۔ چنانچہ وہ اگلے دن اس صحابی کے گھر چلے گئے اور چند دن کے لیے مہمان بننے کی درخواست کی۔ مدینہ میں ان دنوں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی مہمان آئے اور صاحب خانہ اس کی میزبانی سے انکار کرے، لہٰذا انصاری صحابی نے اپنے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ مہمان اور میزبان دونوں نے رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ چھپ کر بزرگ صحابی کی چارپائی کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کا خیال تھا یہ بزرگ صحابی اٹھیں گے اور عبادت شروع کریں گے، مگر بزرگ صحابی نے چادر تانی اور صبح فجر کی نماز تک سوتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ حیران رہ گئے۔ بزرگ صحابی نے فجر کی نماز ادا کی، کھانا کھایا اور کام پر روانہ ہو گئے۔ اگلی رات آئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ یہ اس رات عبادت کریں گے، مگر وہ اس رات بھی عشاء کی نماز کے بعد سو گئے۔ تیسری رات آئی تو اس بار بھی یہی ہوا۔
وہ انصاری صحابی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی تھی، وہ تیسری رات بھی بغیر کوئی نفلی عبادت کیے سو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب مدینہ کا کوئی شہری تہجد ضائع نہیں کرتا تھا، جبکہ وہ صحابی صرف فجر کے وقت اٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے چوتھے دن بات کھول دی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے 3 دن مسلسل جنت کی بشارت دی تھی۔ میں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کے گھر ٹھہرا تھا کہ آپ کون سی ایسی عبادت، کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کا حقدار قرار دیا، لیکن مجھے ان 3 دنوں میں آپ میں کوئی انوکھی بات نظر نہیں آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں منتخب کیا؟ بزرگ صحابی مسکرائے اور فرمایا، بھتیجے میں جیسا ہوں میں آپ کے سامنے ہوں، میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مایوس ہو کر روانہ ہونے لگے۔ وہ دروازے تک پہنچے تو بزرگ صحابی نے آواز لگائی، بھتیجے سنو، میں تمہیں اپنے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں۔ میں نے آج تک اپنے دل میں دنیا کے کسی شخص کے لیے کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو میں اس کی نعمت دیکھ کر کبھی دکھی نہیں ہوتا، میں خوش ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کا یہی عمل ہے جو انہیں جنت کا حقدار بنا گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل دین۔ آپ اپنے دل کو صاف کر لیں، دل کو ایک ایسی مقدس عبادت گاہ بنا لیں جس میں بغض، کینہ اور حسد جیسے شیطان داخل نہ ہو سکیں، تو آپ منزل پالیں گے۔ آپ کو کسی کی بات بری لگے تو برداشت کریں، یا آپ اس سے کہہ دیں کہ مجھے یہ بات آپ کی درست نہیں لگی، آپ دل میں نہ رکھیں۔ آپ کہہ نہ سکیں تو آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور نماز کے دوران اس شخص کو اللہ کے نام پر معاف کر دیں، بغض ختم ہو جائے گا۔ آپ دوست بن کر کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ آپ منہ پر دوست ہیں لیکن اندر ہی اندر اس شخص کے دشمن ہیں۔ آپ روز اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے ہیں تو آپ کینہ پرور ہیں۔ آپ اپنے دل کو اس کے کینے سے بھی پاک کر لیں۔ آپ دوست ہیں تو دوست بنیں، اور اگر آپ دشمن ہیں تو پھر پوری دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ فلاں کے دشمن ہیں۔ دوستوں کے بھیس میں دشمنیاں پالنا ظلم ہے، اور آپ اگر ایسے انسان ہیں تو پھر آپ کی نمازوں، آپ کے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کسی کے خلاف بغض اور کینہ اپنے دل میں نہ بٹھائیں۔ آپ اگر دوستوں کی کامیابیوں پر جلتے ہیں، آپ اگر لوگوں کو ناکام ہوتا، برباد ہوتا اور خراب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ حسد جیسی بیماری کے شکار ہیں۔ یہ بیماری آپ کی صحت، آپ کے سکون، آپ کے ایمان چاروں کو نگل جائے گی۔ آپ جلد سے جلد اپنے دل کو اس خرابی سے پاک کر لیں، آپ مراد پا جائیں گے۔ ہم خواہ زیادہ عبادت اور زیادہ ریاضت نہ کریں، ہم خود کو صرف فرائض تک محدود رکھ لیں، بس ہم روز سونے سے قبل اپنا دل صاف کر لیں۔ ہم نے جس سے زیادتی کی ہم اس سے معافی مانگ لیں، اور جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہم اللہ کے نام پر اسے معاف کر دیں۔ ہمیں مزید کسی عبادت، کسی وظیفے، کسی ایکسرسائز، کسی سکون آور دوا اور کسی ڈائٹ چارٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔